نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری قسطیں جاری و ساری تھیں۔ پچھلی قسط کے اندر کچھ مدعیان نبوت کے بارے میں چند باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ اب آئیے ایک عظیم فتنہ جسے قادیانیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ فتنہ بہت زور و شور سے اٹھا۔ آئیے پہلے مرزا کے بارے میں چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ مرزا نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے چند دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ، میں نبی ہوں۔ دوسرا دعویٰ، اللہ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے۔ تیسرا دعویٰ، میں ذلی نبی ہوں۔ چوتھا دعویٰ، میں بروزی نبی ہوں۔ پانچواں دعویٰ، میں مسیح موعود ہوں۔ چھٹا دعویٰ، میں مہدی ہوں۔ ساتواں دعویٰ، میں مجدد ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہ تمام دعوے آپس میں اتنے متصادم ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ان دعووں پر نظر غائب سے دیکھیں تو چند حیران کن باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلی بات، بفرض محال اگر مرزا خدا کی طرف سے انہی معنوں میں نبی ہے جن معنوں میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہویا کرتے تھے، تو پھر مرزا کا اپنے آپ کو ذلی اور بروزی نبی کہنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ ذلی کا مطلب تو ہوتا ہے غیر مستقل نبی، اور دیگر جو انبیاء تھے وہ تو مستقل نبی تھے، اصل میں نبی تھے۔ تو مرزا کا یہ دعویٰ بالکل عجیب۔ دوسری بات، اگر ذلی اور بروزی کے وہ معنی نہیں، ذلی اور بروزی ان معنی میں نبی نہیں ہوتا کہ جن معنی میں قرآن لفظ نبی کو ذکر کرتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی پیروی کا حکم اور اپنے اوپر ایمان لانے کا کیوں کہتے ہیں، اور پھر لفظ ذلی اور بروزی کا پیبند کیوں کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر ذلی اور بروزی کی کوئی حقیقت ملتی ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر مرزا صاحب اپنے دعوے کے مطابق مسیح موعود ہیں تو پھر ذلی اور بروزی کا تصور ہی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ذلی بروزی نبی نہیں ہے، غیر مستقل نبی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستقل نبی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب مسیح موعود بھی نہیں۔ چوتھی بات، اگر مسیح موعود ہیں تو پھر مہدی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں اسموں کے مسمى میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، حضرت مہدی الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت امام مہدی امتی ہیں، تو ان دونوں شخصیتوں کو ایک فرد کے اندر جمع کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچویں بات، اگر مرزا صاحب مجدد ہیں تو احادیث کے مطابق مجدد امتی ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ اب ان دعووں کو سامنے رکھ کر اور ان کو ایک ساتھ جمع کرنے میں ہمیں یہ بات تشویش میں آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر مرزا کا نبی ہونا تو درکنار، یہاں سوال تو یہ ہے کہ مرزا کوئی صحیح الدماغ شخص تھا بھی یا نہیں تھا کہ اس نے ایسے الٹے سیدھے دعوے کر دی۔ اب آگے چلیے، یہی وجہ ہے کہ مرزا کہ اپنے متبعین کچھ اس کو نبی مانتے ہیں، کچھ اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو جب اپنے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں تو دوسروں کا اتفاق کرنا تو بہت دور کی بات۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم مرزا کو امتی نبی مانتے ہیں، امتی نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مرزا نبی ہو گیا، کوئی یہ کہتا ہے، تو پھر ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ 1400 سال کے اندر کوئی دوسرا ایسا شخص آیا ہے مرزا کے علاوہ؟ اگر آیا ہے تو ہمیں اس کا نام بتا دو۔
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے تحت نہیں آتا کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادر سے پیدا ہوں گے یا نزول آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ لازمی بات ہے احادیث کی صراحت کے مطابق وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی مرزا کا بالکل درست نہیں ہے۔ اب آئیے تاریخ کی حقیقت اٹھائیے، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کی پرورش حکومت انگریز کی گود میں ہوئی ہے۔ یہ بات ہم ثابت کریں گے۔ اور پھر انگریزوں کا مقصد اصلی کیا تھا اس کو نبی بنانے میں؟ انگریزوں کا مقصد اصلی اس کو نبی بنانے میں کیا تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جہاد کے تصور کو ختم کریں، کیونکہ ہمیشہ انگریز کو مسلمانوں سے بغاوت کا اندیشہ رہتا ہے، تو ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو جہاد کا نام ہی مٹا دے، جہاد کو ختم کرنے کی بات کرے۔ مرزا صاحب خود کہتے ہیں انگریز حکومت کی تعریف میں کہ میں اپنے کام نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ شام میں، مگر اس گورنمنٹ میں، یعنی اس گورنمنٹ کی زیر سلطنت میں اپنا کام چلا سکتا ہوں، باقی جگہ اپنے کام کو نہیں چلا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو کھڑا کرنے کے اندر انگریز حکومت کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مرزا صاحب ایک اشتہار کے اندر انگریز حکومت کی عدم توجہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارہا بے اختیار دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی غرض سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد میں اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کی اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے، اور اسی گورنمنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ میری خدمات کی قدر کرے گی۔ تو مذکورہ بالا تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی مذہب کے ساتھ انگریزوں کا سرپرستانہ تعلق رہا ہے۔ اب اس قادیان کے نبی کو کھڑا کرنے کے لیے، اس مصنوعی نبی کو کھڑا کرنے کے لیے جہاں سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، وہاں عملی، علمی اور فکری طور پر نبوت کا راستہ بھی ہموار کیا گیا۔ اب اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کی یہ آیت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، یہ قرآن کی آیت کا جو عقیدہ ہے یہ نبی جدید کے لیے ایک بہت بڑی حائل رکاوٹ ہے کہ کوئی نیا نبی یہ دعوت نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے خود ارشاد فرمایا کہ حضور آخری نبی ہے۔ تو اب یہ آیت حائل اور رکاوٹ ہے۔ اب اس رکاوٹ کو دو طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، یا تو آیت کی تحریف لفظی کی جائے، یعنی اس آیت کو ختم کر دیا جائے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم کو بدل کر پیش کیا جائے۔ اسی سلسلہ کی پہلی کڑی اسماعیل دہلوی بنے کہ جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اور خود تقویت الایمان کے اندر لکھا کہ اس شہنشاہ یعنی اللہ تعالیٰ، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر دے۔ باپ دیکھیے، اس قسم کی تحریروں سے یہ شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا ہو سکتا ہے، مگر شہید جنگ آزادی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق الفتویٰ
فی ابطال التقویٰ کتاب لکھ کر اس بات کا رد کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں آ سکتا۔ اسی سلسلہ کی دوسری کڑی مولوی قاسم نانوتوی بنے کہ جنہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر یہ عبارت لکھی، کہتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی اس عبارت کا سیدھا و سادہ مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، اور جو اہل فہم ہیں ان کے نزدیک یہ معنی معتبر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اجماع امت کو اٹھا کے دیکھیے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے، اور پھر صحابہ کرام کو دیکھیے کہ وہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہی لیتے تھے۔ امت کے اس اجماع کو توڑتے ہوئے مولوی قاسم نانوتوی نے یہ معنی گڑھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے ہی نہیں بلکہ کوئی دوسرا معنی ہے۔ تو امت کے اس اجماع کو قاسم نانوتوی نے توڑا، اور پھر قاسم نانوتوی نے انگریز کا نمک حلال کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، اور قادیان کے نئے نبی کا راستہ بھی اسی طرح ہموار ہوا۔ ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ابو العطا جالندھری نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، عبارت ملاحظہ ہو، کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ 14ویں صدی کے سر پر آنے والا مجدد مہدی اور مسیح موعود بھی تھا، اور اسے امتی نبوت کا مقام سے سرفراز کیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت سے حضرت قاسم نانوتوی کو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مفہوم کی طرف وضاحت کے لیے رہنمائی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ قاسم نانوتوی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی خاتم النبیین کے لفظ کا انکار بھی نہیں کیا، اور دوسرے نبی کا راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ تو آخر میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسماعیل دہلوی نے جس نبی کو ممکن مانا تھا، قاسم نانوتوی نے آ کر اس کو بالفعل بھی تسلیم کر لیا۔ تو یہ قادیانیوں کا کچھ تعارف، اور پھر اس کے ضمن میں وہابیہ اور دیابینا کا کچھ تعارف جنہوں نے ختم نبوت پر یہ حملے کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔